ہماری دنیا کی زندگی چند روز کی ہے، چند سالوں کی ہے، چند ساعتیں ہیں، چند سانسیں ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے طے فرمائی ہیں۔ ہم دنیا میں جو بھی کما رہے ہیں، جو بھی حاصل کر رہے ہیں، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، کمفرٹس کو حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لگژریز کو پانے کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے اندر جو اسٹرگل کرتے ہیں، دوڑ بھاگ کرتے ہیں، محنت اور کوشش کر رہے ہیں، ہاتھ پیر مار رہے ہیں، ادھر سے کچھ مل جائے، ادھر سے کچھ مل جائے، نیا کوئی ذریعہ کھل جائے، کوئی نیا بزنس اسٹارٹ ہو جائے۔ ہم جس لیول پر بھی پہنچ جائیں، ہماری نظر اوپر کی طرف ہوتی ہے، اور یہ اچھی بات ہے کہ ہم آگے بڑھنے کا سوچتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ لیکن آپ ایک بات یاد رکھیے کہ ہماری زندگی کا جو کمفرٹ ہے، ہماری زندگی کے جو لگژریز ہیں، وہ ہماری خوشی کا باعث نہیں ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ اس بات کو، اس مضمون کو اللہ رب العزت نے بے شمار جگہوں پر قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے کہ تم اس سے غفلت میں نہ پڑ جانا، کیونکہ یہ ایک ایسا دھوکہ ہے کہ اس کے پیچھے انسان بھاگتا تو رہتا ہے لیکن کبھی مراد پوری نہیں کر پاتا ہے۔ آپ یوں سمجھیے جیسے صحرا کے اندر آپ کو دور سے سورج کی روشنی میں ایک جو ڈیزرٹ ہوتا ہے، صحرا ہوتا ہے، اس کی ریت سینڈ جو ہوتی ہے وہ چمکتے ہوئے ایسی نظر آتی ہے جیسے پانی ہو۔ اگر آپ دور سے سینڈ کو دیکھیں گے، صحرا کے اندر ریت کو دیکھیں گے، تو آپ کو ایسا لگے گا کہ شاید وہاں پہ پانی ہے جو چشمے کی طرح پھوٹ رہا ہے۔ تو انسان اس کے پیچھے بھاگتا رہے، بھاگتا رہے، بھاگتا رہے، صحرا میں دوڑتا رہے، تو پانی دور ہوتا چلا جائے گا اور وہ اس کے پیچھے دوڑتا ہی رہے گا، کبھی اس پانی تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اس کی مثال اللہ نے قرآن میں دی ہے۔ اس مثال کو اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا سورہ نور میں، يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ۔ اسی امید میں کہ سامنے پانی ہے، انسان دوڑتا ہی رہتا ہے، دوڑتا ہی رہتا ہے، دوڑتا ہی رہتا ہے، اخیر میں اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، موت کے منہ میں چلا جاتا ہے اور زندگی دوڑتے دوڑتے ختم ہو جاتی ہے۔ ایک بڑا ریسرچ ہے، ایک جرنل ہے، ایک میگزین ہے، دا لینسیٹ کر کے، بہت مشہور میڈیکل میگزین ہے جو 18,000 سے نکل رہا ہے، تقریباً 150 سال پرانا میگزین، بہت فیمس اور مشہور ہے میڈیکل فیلڈ کے اندر۔ اس میں غزہ کے جینوسائیڈ کے بارے میں بھی آرٹیکل چھپا تھا اور اس کو بہت ہنگامہ بھی ہوا تھا۔ اس میں ایک ریسرچ پیپر چھپا تھا کافی وقت پہلے، کہ جس میں اس بات کو پیش کیا گیا تھا کہ انسان اپنی زندگی میں جو لگژریز کو حاصل کرتا ہے، انسان اپنی زندگی کے اندر جو لگژریز کو حاصل کرتا ہے، مثال کے طور پر آپ کے پاس نارمل کار ہے، آپ نے BMW لے لی، مرسیڈیز لے لی، اس سے بڑھ کر جو کاریں آتی ہیں وہ سب آپ نے خرید لی۔ آپ کا ایک گھر تھا جس میں آپ سکون سے رہتے تھے، آپ نے ایک بڑا بنگلہ بنا لیا، ایک فلیٹ سے آپ بنگلے میں منتقل ہو گئے، پھر آپ نے ایک بہت بڑی زمین اپنے لیے کر لی اور اس میں باغ بھی لگایا، بڑا سا گھر بھی بنایا، کئی فلور کا گھر بنا دیا اور اس میں ایسے ویسے سوئمنگ پول بھی رکھا اور فلاں فلاں رکھا۔ آپ نے جتنے لگژریز کو اپنی زندگی میں حاصل کیا، اور آپ جیسے جیسے لگژریز کو زندگی میں حاصل کرتے جا رہے ہیں، یہ اصل میں خوشی نہیں ہے، ہیپینس اس میں نہیں ہے۔ یہ ہیپینس پائیدار نہیں ہے، مسلسل رہنے والی نہیں ہے۔ یہ ہیپینس اور خوشی ایسی نہیں ہے جو آپ کو ہمیشہ مسرت دیتی رہے، خوشی دیتی رہے، سکون دیتی رہے۔ یہ ہیپینس وہ ہیپینس نہیں ہے۔ ہاں، انسان جب اپنی ایسینشیل نیڈز کو حاصل کرتا ہے تب وہ ہیپینس ایسی ہوتی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہوتی ہے، جو مکمل خوشی ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں کہ کھانا، کپڑا اور گھر، چھت۔ جس کے پاس یہ تین نہ ہو اور اس کو یہ مل جائے تو واقعی اس کی خوشی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اسے اپنی زندگی میں سروائیو کرنے کے لیے یہ بنیادی ضرورتیں چاہیے۔ تو یہ ملنے پر جو خوشی ہے وہ خوشی لگژریز کو حاصل کرنے پر نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کے پاس کھانے کا انتظام نہیں، بھوکا ہے، ایک دو دن سے بھوکا ہے۔ اب اس کو اگر کھانا ملے گا تو جو خوشی اس کو ہوگی، چاہے وہ سوکھی روٹی کھا کر ہو، تو ایک اچھی طرح زندگی گزارنے والے کو 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھانے سے بھی وہ خوشی نہیں ہوگی۔
تو خوشی کا کرائٹیریا وہ نہیں ہے جو ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے، جو ہم نے اپنے دنیا کے اچیومنٹس اور لگژریز کے اعتبار سے بنایا ہوا ہے، وہ خوشی کا معیار اور کرائٹیریا نہیں ہے، وہ دھوکہ ہے، وہ دھوکے کا سامان ہے، کیونکہ انسان اس کو اختیار کر کے تھوڑا سا مزہ تو پاتا ہے لیکن ریئل ہیپینس اس کو نہیں مل پاتا ہے، وہ اس سے آگے کی چاہت میں رہتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ دنیا میں جو ٹاپ ریچسٹ پیپل ہوتے ہیں، مالدار لوگ ہوتے ہیں، ان کی زندگی کو آپ پڑھیے، دیکھیے، سنیے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی زندگی ایک عام انسان سے زیادہ ہیپی فل ہے، زیادہ ہیپینس والی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہیپینس ایک الگ میٹر ہے، کمفرٹس اور لگژریز ایک الگ چیز ہے، ان دونوں کو ملانا آسان نہیں ہے، یا ان دونوں کا ایک ساتھ میں ہونا ضروری نہیں ہے، دونوں الگ الگ بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری ضرورتوں کی تکمیل اور ہماری سوچ کے اوپر۔ کتنے مالدار لوگ ہوتے ہیں، کتنے بڑے بڑے اپنے پاس ایسیٹس رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں جو سوسائڈ کرتے ہیں، خودکشی کر کے مرتے ہیں۔ اگر ان کے پاس ہیپینس ہوتی اور اتنا مال، اتنی لگژریز ہونے کے بعد اگر ان کو ہیپینس مل رہی ہوتی تو خودکشی کرنے کا کیا مطلب تھا، سوسائڈ کرنے کا کیا مطلب تھا؟ ایک غریب آدمی جس کو 2 وقت کا کھانا ملتا ہے، وہ بہت سکون کے ساتھ پوری زندگی بتا سکتا ہے، اسے اپنی زندگی سے کوئی شکایت نہیں ہو سکتی ہے، وہ اپنی زندگی میں بہت مطمئن آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو اگر آپ ہیپینس کو چیک کریں گے تو اس کے لیے لگژریز کرائٹیریا نہیں ہے۔ یہ ریسرچ کا حاصل ہے اور خلاصہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہی بات وہ ہے جو اللہ نے قرآن پاک میں جا بجا ارشاد فرمائی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سمجھائی ہے۔ لہٰذا لگژریز کے پیچھے اندھے ہو کر بھاگنے والے منہ کی کھاتے ہیں اور ضرور گرتے ہیں، اور صحیح خوشی حاصل کرنے کی تلاش میں نکلنے والے اللہ کے دین، اللہ کی عبادت، اللہ سے تعلق کے نتیجے میں جو تسکین کو حاصل کرتے ہیں، اس کا مقابلہ کسی اور چیز سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اپنی زندگی میں صحیح خوشی کو تلاش کریے، اپنی زندگی میں حقیقی تسکین کو پانے کی کوشش کریے، اپنی زندگی کے اندر صحیح مسرت اور خوشی کا جو سامان ہے اس کی فکر کریے۔ اگر وہ حاصل ہو گیا تو دنیا آئے گی، جائے گی، کم ہوگی، زیادہ ہوگی، کبھی کاروبار چلے گا، کبھی نہیں چلے گا، کبھی جاب اچھی ملے گی، کبھی کم اچھی ملے گی، کبھی سیونگ زیادہ ہوں گی، کبھی کم بھی ہو جائیں گی، کبھی کچھ مشکلات بھی آئیں گی، ہیلتھ ایشوز بھی ہوں گے اور میڈیکل میں بہت کچھ خرچ کرنا پڑ جائے گا، کبھی نہیں بھی ہوگا، لیکن آپ کی زندگی اسٹیبل رہے گی۔ آپ کی زندگی اسٹیٹس آف مائنڈ کے اعتبار سے، اسٹیٹ آف مائنڈ کے اعتبار سے، ذہن کی سطح کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے اور آپ کے ایموشنز کے کنٹرول کے اعتبار سے اسٹیبل رہے گی۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہوئی، یعنی آپ نے صحیح خوشی کو نہیں تلاش کیا، آپ نے صحیح زندگی کے سکون کے سامان کو نہیں پایا، تو آپ کی زندگی میں ذرا بھی اونچ نیچ آپ کو ڈسٹرب کر دے گی اور آپ کی زندگی کو برباد کر دے گی۔ اس کو تلاش کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ تلاش کرنے کے لیے ہمیں قرآن اور حدیث کی طرف آنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک بہترین نسخہ بیان فرمایا ہے اسی حقیقت کو سمجھانے کے لیے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اطمینان حاصل کرتے ہیں اللہ کے ذکر سے۔ سن لو، دلوں کا اطمینان ملتا ہے، دلوں کو پیس ملتا ہے، دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے صرف اور صرف اللہ کی یاد سے۔ جس دل میں اللہ زندہ ہوتا ہے، جس دل میں اللہ کی یاد قائم رہتی ہے، باقی رہتی ہے، اس دل کو کبھی دنیا کی تکلیفیں اور مشکلات توڑ نہیں پاتی ہیں، اس دل کو کبھی بجھا نہیں پاتی ہیں، اس دل کو کبھی کمزور نہیں کر پاتی ہیں۔ جب دل میں اللہ کی یاد زندہ ہوگی، جب دل میں آخرت کی فکر تازہ ہوگی، جب دل میں موت سامنے کھڑی ہوئی نظر آتی ہوگی، تو دنیا کے جتنے اپ اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں وہ سب کے سب انسان کے لیے معمولی سے معلوم ہوں گے۔ صبر کی صفت پیدا ہوگی، استقامت کی صفت پیدا ہوگی۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ جن قوموں نے، جن امتوں نے، جن افراد نے، جن لوگوں نے زندگی کے اندر
مشکل سے مشکل حالات و مصیبتوں میں بھی اپنی زندگی کو استقامت کے ساتھ اپنے حق کے راستے پر چلانا سیکھا ہے، ان کے اوپر پوری دنیا کی طاقت مل کر بھی ٹوٹی ہے تو ان کو نہیں توڑ سکی ہے۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ظاہری اسباب کے اعتبار سے تو اس کی کوئی توجیہ سمجھ میں نہیں آتی، ظاہری تعویل کے اعتبار سے تو اس کا کوئی مفہوم واضح نہیں ہوتا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹی سی قوم، چھوٹے سے علاقے میں رہنے والی ایک کمزور طاقت والی امت اور قوم، جس کے اوپر پوری دنیا کی سپر پاور طاقتیں مل کر ٹوٹ پڑی ہو، وہ بھی اس کے سامنے بالآخر چاہے اس میں سالوں لگ جائیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے، اس کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائے، اس کے سامنے اس کے ارادے اور اس کے حوصلے کو ماننے پر مجبور ہو جائے۔ یہ بات صرف اور صرف اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ زندگی کا معیار بدل جاتا ہے، زندگی کا پوائنٹ آف ویو چینج ہو جاتا ہے، زندگی کا ایم مختلف ہو جاتا ہے، پھر انسان کو موت بھی عزت نظر آتی ہے، پھر انسان کو حق کے راستے میں جان دینا بھی خیر کا سودا سمجھ میں آنے لگتا ہے، تب پھر انسان کو بڑی سے بڑی طاقت بھی مل کر گرا نہیں پاتی ہے۔ وہ طاقت استقامت کی، صبر کی، حوصلے کی، عزم کی، ارادے کی، ہمت کی، مقصد کو حاصل کرنے کی پیدا کرنا ہماری اصل طاقت ہے، اور وہی آج ہمارے اندر امت کی حیثیت سے مفقود ہو گئی ہے۔ جس دن وہ طاقت پیدا ہو جائے گی تو ظاہری اسباب خود بخود حاصل ہو جائیں گے، اور وہ اسباب موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے، ہاں کم ضرور ہو سکتے ہیں، اگر تھوڑے بھی ہوں، چاہے وہ اس طاقت کے برابر نہ ہو جو مقابلے میں ہے، لیکن پھر بھی اگر ہمارے پاس مورل طاقت ہے، روحانی طاقت ہے، معنوی طاقت ہے، ایمانی طاقت ہے، عزم اور حوصلے اور ہمت کی طاقت ہے، تو ہم ضرور بھی ضرور آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ امت کو آج پھر سے وہی سبق پڑھنا ہے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ اگر تم نے صداقت کا سبق پڑھا، عدالت کا سبق پڑھا، شجاعت کا سبق پڑھا، اگر تم نے اپنے نوجوانوں کے اندر سچائی اور راست بازی پیدا کر دی، عدالت اور جسٹس کی عادت اور ان کے اندر یہ صفت ڈال دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمت، حوصلہ، بلند نظری، آگے تک دیکھنے کی طاقت اور ویژولیشن کے ذریعے سے مقصد کو پانے کا ایک امنگ اور ارادہ پیدا کر دیا، تو پھر امام بن کر تم دنیا میں زندگی گزارو گے، اور امام کے منصب پر تم کو بٹھایا جائے گا، دنیا کا لیڈر بنا کر تم کو دیکھا جائے گا، کیونکہ یہی وہ عناصر ہیں، ایلیمنٹس ہیں، یہی وہ پاورفل ڈیڈز ہیں، ورچیوز ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم دنیا کے اندر امامت اور قیادت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں پھر سے اپنے آپ کو ریوائیو کرنا ہے، پھر سے اپنے آپ کو غور تدبر کر کے دوبارہ سے اپنی اخلاقیات کو بنانا ہے، نوجوانوں کے اندر، یوتھ کے اندر، نئی نسل کے اندر وہ ویلیوز پیدا کرنا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ آگے حالات کا مقابلہ کر سکیں، ایمان کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، ہمت اور حوصلے کے ساتھ اللہ کے دین پر قائم رہ سکیں۔ یہی وہ عناصر اور طاقت ہے جو ہمیں آگے تک بڑھا سکے گی اور بڑی سے بڑی طاقت اور طوفان کا مقابلہ کرنے کی ہمت دے سکے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کے مطابق استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کلمے پر موت عطا فرمائے، شہادت کی موت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ایمان اور استقامت کے ساتھ اپنی اس زندگی کو گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔